باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، احتساب، سیلف اکاؤنٹیبلٹی، اپنا محاسبہ ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا عمل ہے جو ہمیں کبھی بھی راستے سے ہٹائے گا نہیں۔ ہم راستے سے کبھی بہک نہیں سکیں گے اگر ہم نے خود احتسابی یا محاسبہ اس کو جاری رکھا۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی یہی تلقین ہے، یہی ترغیب ہے کہ جامع ترمذی حدیث نمبر 2417 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے قدم قیامت کے دن اٹھیں گے نہیں جب تک وہ 5 باتوں کا حساب نہ دے لیں۔ ان کے قدم اٹھ نہیں سکتے جب تک وہ 5 باتوں کا حساب نہیں دیں گے۔ کون کون سی باتوں کا؟ نمبر 1، عمر کہاں گزاری؟ یہ اللہ رب العالمین نے 50، 60، 70، 80 سال جو عمر عطا فرمائی، یہ کہاں گزاری؟ نمبر 2، جوانی کیسے بسر کی، جوانی کیسے گزاری؟ عین شباب کے عالم میں تمہارا حال کیا تھا؟ بڑھاپے میں آ کر تو شیر بھی شکار چھوڑ دیتا ہے، شریف بن کر بیٹھ جاتا ہے، لیکن یاد رکھنا کہ جوانی کی عبادت یہ شیوہ پیغمبری ہے، یہ پیغمبروں کا شیوہ ہے۔ جوانی کہاں گزاری؟ جوانی کیسے گزاری؟ نمبر 3، مال کہاں سے کمایا؟ مال کے ریسورسز کیا ہیں؟ ایک تو یہ ناظرین، شراب، جوا، کسی کا مال غصب کرنا، سود، رشوت، یہ سارا حرام مال ہے۔ یاد رکھیں کہ حرام تو حرام ہے، لیکن اگر پانی بھی آپ نے کسی سے چھین کر پیا یا کھانا بھی آپ نے کسی سے چھین کر کھایا، یا ناظرین جو آپ کی ملک میں نہیں تھا وہ مال، وہ غذا آپ نے استعمال کی، تو یہ بھی حرام ہے۔ تو مال کہاں سے آیا؟ سود کا لین دین تو نہیں ہوا، رشوت کا لین دین تو نہیں ہوا، یا کسی کا مال غصب تو نہیں کیا، کسی کا مال چھین کر تو نہیں لے کر آئے، کسی کا حق تو نہیں مارا۔ ناظرین یہ تمام چیزیں دیکھی جائیں گے۔ مال کہاں سے آیا، کہاں پر خرچ کیا؟ اللہ کی راہ میں خرچ کیا یا گناہوں پر خرچ کیا؟ اپنی عیاشیوں پر لگایا یا اللہ تعالیٰ کی راہ میں کسی کی مدد کی؟ ناظرین یہ 4 چیزیں ہو گئی۔ اور نمبر 5، علم پر کتنا عمل کیا؟ علم کتنا حاصل کیا وہ تو ایک علیحدہ بات ہے، عمل کیا کیا آپ نے، اس پر غور کیجئے۔ تو عمر کہاں گزاری، جوانی کیسے بسر کی، مال کہاں سے کمایا، کہاں پر خرچ کیا، اور نمبر 5، علم پر کتنا عمل کیا۔ ناظرین اگر اسے ہم روزانہ اپنی زندگی میں سونے سے پہلے، روزانہ ڈیلی سونے سے پہلے اگر ہم ان 5 باتوں پر غور کر لیں اور اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کو قائم اور دائم رکھیں، جاری رکھیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں زندگی بسر ہوگی اور شیطانی راستے پر انشاءاللہ ہم نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خود احتسابی کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ مریم، سورہ مریم کی آیت نمبر ہے 64۔ یہ آج کے سبق میں شامل ہے، فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے۔ باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔
لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا۔ ناظرین اس سے ربک پڑھیں گے، ذالک پڑھیں گے، وف کی صورت میں ربک اور ذالک پڑھیں گے، کاف کو ساکن پڑھیں گے، جیم دونوں مقامات پر ہے، جیم وقف جائز کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا جائز ہے۔ نسین پڑھیں گے، وقف کی صورت میں نسیہ پڑھیں گے، یہاں پر دو زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے۔ آخر میں علامت وقف اندر 64 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 64 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ واو ایک کلمہ، ما دوسرا، نتنزل تیسرا، الا چوتھا، بی پانچواں، امری چھٹا، ربی ساتواں، کا آٹھواں، لا نواں، ما دسواں، بینہ 11واں، ایدی 12واں۔ پھر اس کے بعد ناظرین واو ہے، واو گزر چکا ہے، خلفہ 13واں، پھر اس کے بعد ذالکہ 14واں، پھر ناظرین اس کے بعد جو ہے وہ کانا 15واں اور نسیہ 16واں۔ کل یہاں پر 16 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بی علیحدہ، امری علیحدہ، بی امری، را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک کر کے پڑھا جائے گا۔ ربی علیحدہ، کا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، ربک، بی امری ربک، یہاں وقف کریں گے تو ربک پڑھیں گے۔ لا علیحدہ ہے، ہو علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے لہو۔ ناظرین یہ لا جو ہے وہ اصل میں لی ہے، ہو کے ساتھ استعمال ہونے کی وجہ سے اس کو لا پڑھا گیا۔ لہو ما بین ایدی علیحدہ، نا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے ایدینا، ما بین ایدینا، و ما خلف علیحدہ، نا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے خلفنا، وما خلفنا، وما بین ذالک، وما بین ذالک، یہاں رکیں گے تو ذالک پڑھیں گے، ذال کھڑا زبر ذا اور ذال الف زبر ذا، دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ وما کان ربک، وما کان ربک، را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ نسین، یہاں وقف کریں گے تو نسیہ پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء، افعال، حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے، کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك
नसीय। आयत नंबर 64 है जो यहाँ पर मुकम्मल हो रही है। कितने कलिमात हैं आइए नाज़रीन हम देखते हैं कि यहाँ पर कलिमात तो मालूम है, हमें देखना है कि यहाँ पर अस्मा अफ़ाल हुरूफ कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अस्मा की जानिब। पहला इसम आप देख सकते हैं अमरी, पहला इसम है। रब्बु दूसरा, का तीसरा। हु नाज़रीन यहाँ पर नंबर 3 आएगा। यहाँ पर चौथा है माँ, पांचवा है बैना, छठा है ऐदी, यहाँ ना ज़मीर नंबर 3 आएगा। माँ यहाँ पर नंबर 4 आएगा। इसी तरीके से सातवां खल्फा यहाँ नंबर 3 आएगा। और फिर नाज़रीन यहाँ पर आप देखें माँ दोबारा है तो नंबर 4 आएगा, बैना नंबर 5 आएगा और ज़ालिका नंबर 8। फिर इसके बाद नाज़रीन जो है वो रब्बु जो है वो गुज़र चुका है, का ज़मीर नंबर 3 आएगा और नवा है नसीया। तो कुल यहाँ पर 9 अस्मा हैं। नंबर 1 अमरी, नंबर 2 रब। फिर इसके बाद नाज़रीन नंबर 3 का हु ना, का हु और ना। नंबर 4 माँ, नंबर 5 बैना, नंबर 6 ऐदी, नंबर 7 खल्फा, नंबर 8 ज़ालिका, नंबर 9 नसीया, नो अस्मा है नाज़रीन। अब हम देखते हैं अफ़ाल की तादाद। यहाँ पर आप देखें पहला फ़ेल है नतनज़्ज़लु और दूसरा फ़ेल है काना। इंशाल्लाह मज़ीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन हमें जाना होगा ब्रेक की जानिब। मुलाकात होगी मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन व सामईन, चलते हैं आज के प्रोग्राम की जानिब। और यहाँ पर आप देखें नाज़रीन कि जो अस्मा है वो लिखे जा चुके हैं। अफ़ाल 2 हैं। नंबर 1 नतनज़्ज़लु, और नंबर 2 काना। अच्छा जी, फिर इसके बाद आप देखें कि हुरूफ देखते हैं। तो पहला हर्फ वाव, दूसरा माँ, तीसरा इल्ला, चौथा बी, पांचवा ली और वाव नंबर 1 आएगा। यहाँ पर भी नंबर 1 आएगा, यहाँ पर भी नंबर 1, यहाँ नंबर 2 आएगा। तो कुल मिलाकर नाज़रीन यहाँ पर 5 हुरूफ हैं। नंबर 1 वाव, नंबर 2 माँ, नंबर 3 इल्ला, नंबर 4 बी, नंबर 5 ली और 5 हुरूफ हैं। 9 अस्मा 2 अफ़ाल, 9 और 2 11 हो गए और 11 और 5 कुल मिलाकर 16 कलिमात हो गए। कुल मिलाकर 16 कलिमात हैं। नाज़रीन व सामईन, सबसे पहले हम चलते हैं अस्मा की जानिब। पहला इसम आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं वो है अम्र। अम्र का माना होता है काम, अम्र का माना हुक्म होता है। यहाँ अम्र
حکم کے معنی میں امر حکم کے معنی میں ہے۔ اس کے بعد ناظرین رب کہتے ہیں پرورش کرنے والا، پالنے والا، اور قرآن کریم میں بھی ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہاں والوں کا پروردگار ہے۔ تو ناظرین یاد رکھیں کہ حقیقی پروردگار، حقیقی پالنے والا فقط اللہ رب العالمین ہے۔ مجازاً والدین کی طرف بھی نسبت کی جاتی ہے، یا جو سرپرستی کرتے ہیں، کفالت کرتے ہیں، ان کی طرف بھی نسبت کی جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ رب عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں، اور یعنی یوں سمجھ دیں کہ حقیقی طور پر صرف ایک ہی رب العالمین ہے، مجازاً جو پالتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، پھر ان کی طرف نسبت ہوتی ہے۔ کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کا کی شکل میں، منفصل ہو تو انتا کی شکل میں ہوتی۔ کا یا انتا، اس کا معنی ہوگا تو، آپ، تجھے، اپنے، ہو۔ واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں، اور بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے، اور منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوتی ہے۔ ناظرین جب ہم کہتے ہیں ہو تو پیش الٹا پیش، جب ہم کہتے ہیں ہی تو زیر کھڑی زد، دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ ہوا، ہو یا ہی، اس کا معنی ہوگا وہ، اس نا جمع متکلم کی ضمیر ہے۔ جمع متکلم کی ضمیر متصل ہو تو نا، منفصل ہو تو نحنو کی شکل میں ہوتی ہے۔ نا یا نحنو، اس کا معنی ہوگا ہم، ہمارا، ہمارے، ہماری، ہم سب۔ ما یہ اسم موصول ہے اور غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کا معنی جو جسے ان میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ بینہ، اس کا معنی کیا ہوگا؟ بینہ کا معنی ہوتا ہے درمیان۔ بینہ کا معنی ہوتا ہے درمیان۔ ایدی ید کی جمع ہے، ید یعنی یدن، 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 یا دال کے سکون کے ساتھ ید، اس کا معنی ہوتا ہے ہاتھ۔ اور ایدن بہت سے ہاتھ، یدانی، یدینی دو ہاتھ، ایدن بہت سے ہاتھ۔ تو ایدی اس کا معنی ہوگا ہاتھوں، اس کا معنی ہوگا ہاتھوں۔ خلف کا معنی ہوتا ہے پیچھے، خلف کا معنی ہوتا ہے پیچھے۔ ذالکہ اسم اشارہ ہے۔ عربی میں وہ اسماء کے جن کے ذریعے کسی کی جانب اشارہ کیا جائے تو انہیں اسماء اشارہ کہتے ہیں۔ ایک ہو تو اسم اشارہ، زیادہ ہو تو اسماء اشارہ کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ ھذا یہ ناظرین قریب مذکر کے لیے آتا ہے، اور ذالک بعید مذکر کے لیے آتا ہے۔ اس کے بعد ہے نسیہ۔ نسیہ کا معنی ہوتا ہے بھولنے والا، نسیہ بھولنے والا۔ اب آ جائیے ناظرین افعال کی جانب۔ نتنزل، نتنزل فعل مضارع معروف صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی ہے ہم اترتے ہیں یا ہم اتریں گے، اور یہاں معنی ہوگا ہم اترتے ہیں۔ اور ما یہاں پر جو داخل ہے ناظرین یہ حرف نفی ہے، اور یہاں پر مضارع پر داخل ہو رہا ہے۔ ما نتنزل، ہم نہیں اترتے۔ کانا فعل ماضی معروف کے وزن پر صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی وہ تھا یا وہ ہے۔ یاد رکھیں ناظرین کانا فعل ناقصہ ہے۔ فعل ناقصہ وہ فعل کے جس میں فعل کی تمام خصوصیات نہیں پائی جاتی، کچھ اسم کی بھی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ جیسے اسم مبتدا اور خبر بنتا ہے تو یہ فعل بھی اپنے اسم اور خبر کو چاہتا ہے۔ اس کے بعد آ جائیے حروف کی یعنی واو کا معنی ہے اور، ما حرف نفی ہے، اس کا معنی ہے نہیں، الا استثناء ایکسیپشن کے لیے آتا ہے۔ ما قبل جملہ مثبت ہو تو ما بعد کو منفی کرتا ہے، ما قبل جملہ منفی ہو تو ما بعد کو مثبت کرتا ہے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ جمعی افراد میں سے کچھ افراد کو خارج کرتا ہے۔ الا کا معنی مگر، لیکن، الا کا معنی مگر لیکن۔ اس کے بعد ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بی ہے، بی امری، بی ساتھ مدد تعاون عوض کے معنی میں ہوتا ہے، یہاں پر ساتھ کے معنی میں ہے۔ پھر اس کے بعد ہے لی، علت کے لیے، واسطے کے لیے آتا ہے، اس کا معنی کے لیے، لیے، واسطے۔ ناظرین و سامعین 9 اسماء، 2 افعال، 5 حروف، کل ملا کر 16 کلمات ہوئے۔ 16 کلمات میں ناظرین کل ایک ہی کلمہ ہے آج جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، وہ ہے رب۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ واو زبر وا، میم الف زبر ما، وما، نون زبر نا، تا زبر تا، نون زا زبر نز، زا زبر زا، لام پشلو، وما نتنزلو، حمزہ لام زیر ال، لام الف زبر لا، الا، با زیر بی، حمزہ میم زبر ام، را زیر ری، بی امری، ربا زبر رب، با زیر بی، کاف زبر کا، ربی کا،
بی امری ربک، یہاں رکیں گے تو ربک پڑھیں گے. لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہو لہو. میم الف زبر ما، با یا زبر بئی، نون زبر نا، ما بینا. حمزہ یا زبر ای، دال یا زیر دی، نون الف زبر نا، ای دینا. واو زبر وا، میم الف زبر ما، وما. خلام زبر خل، فا زبر فا، نون الف زبر نا، وما خلفنا. واو زبر وا، میم الف زبر ما، وما. با یا زبر بئی، نون زبر نا، بینا. ذال کھڑا زبر دا، یا ذال الف زبر دا، لام ذلی، کاف زبر کا، ذالکا. یہاں وقف کریں گے تو ذالک پڑھیں گے. واو زبر وا، میم الف زبر ما، وما. کاف الف زبر کا، نون زبر نا، کانا. ربا زبر رب، با پیش بو، کاف زبر کا، ربکا. نون زبر نا، سین یا زیر سی، یا دو زبر ین، نسین. یہاں وقف کریں گے تو نسیہ پڑھیں گے. آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب. سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے، ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. اب ہم پڑھیں گے تدبیر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم. تلاوت مکمل ہوئی، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں ناظرین سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے. سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف پہ حرف، لفظ پہ لفظ ترجمے کی جانب. وا اور ما نہیں، نتنزل ہم اترتے، الا مگر، بی ساتھ، امری حکم، ربی رب، کا آپ کے، لا واسطے، ہو اس کے، ما جو، بینہ درمیان، ایدی ہاتھوں، نہ ہمارے، وا اور ما جو، خلفہ پیچھے، نہ ہمارے، وا اور ما جو، بینہ درمیان، ذالکہ اس کے، وا اور ما نہیں، کانا ہے، رب رب کا تمہارا، نسیہ بھولنے والا. ناظرین یہ حرف پہ حرف، لفظ پہ لفظ ترجمہ. اب ناظرین ہم آسان فہم ترجمہ ہے وہ پیش کر رہے ہیں، آپ سماعت فرمائیے. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. اور ہم فرشتے صرف آپ کے رب کے حکم سے نازل ہوتے ہیں، ہمارے آگے اور ہمارے پیچھے، اور جو اس کے درمیان ہے وہ سب اسی کی ملکیت ہے، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے. ناظرین انشاءاللہ ہم تفسیر کی جانب جائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور تفسیر ہم عرض کر رہے ہیں ناظرین. آج آیت نمبر جو 60 ہے، 60 ہے،
فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، پھر ان کے بعد ایسے ناخلف آئے کہ جنہوں نے نمازیں ضائع کی، خواہشات کی پیروی کی، تو عنقریب وہ غی ہلاکت میں جا گریں گے۔ ناظرین و سامعین، ہم نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ جیسے نیک اولاد کو لام کے زبر کے ساتھ خلف کہتے ہیں اور بری اولاد کو لام کے جزم کے ساتھ خلف کہا جاتا ہے۔ اور ہمارے یہاں جب کوئی باپ اپنی اولاد سے بڑا تنگ ہو یا ڈانٹ رہا ہو تو ناخلف کا کہتا ہے، تو ٹھیک ہے، اردو میں وہ بھی صحیح ہے۔ تو بہرحال اب نمازیں ضائع کرنا، تو اس میں ایک مراد تو یہ ہے کہ نمازوں کو اپنا وقت گزار کر پڑھنا، تو ناظرین یہ بھی نمازیں ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ دوسرا یہ کہ نمازوں میں تعدیل ارکان کو پورا نہ کرنا اور جلدی جلدی نماز پڑھنا، ارکان صحیح طریقے سے ادا نہ کرنا، تو یہ بھی یوں سمجھ لیں کہ نمازیں ضائع کرنے کے مترادف ہے، تو جس طرح ہم نے بتایا۔ اور اسی طریقے سے ناظرین نماز کو بالکل آخری جا کر وقت میں پڑھنا اور اس کی عادت بنا لینا، کہ مثال کے طور پر آپ پڑھ رہے ہیں، یعنی آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور عصر کی فجر کی نماز آپ بالکل وقت گزار کر آخر میں پڑھ رہے ہیں، تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے کہ اگر یہ عادت بن گئی تو آگے نمازیں آپ کی ضائع ہو سکتی ہیں۔ جو اس کی عادت بنا لیتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ پھر کیا ہوتا ہے کہ پتہ لگا کہ نماز کا وقت ہی گزر گیا۔ اسی طریقے سے عصر کی نماز میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، وقت گزار رہے ہیں، اور آخری 20 منٹ میں جو ہے وہ آپ کو یاد آئے کہ جی نماز پڑھنی ہے، تو آخری 20 منٹ تو مکروہ ہوتے ہیں۔ ہاں کسی نے نہیں پڑھی عصر کی نماز تو وہ پڑھ لے، لیکن اس کی عادت نہ بنائے کہ وہ 20 منٹ مکروہ ہوتے ہیں، کراہت کا وقت ہوتا ہے، اور اس میں کوئی سجدے والی نماز جائز نہیں ہوتی، لیکن اس دن کی عصر کی نماز اگر نہیں پڑھی تو وہ پڑھ لے، لیکن اس کی عادت نہ بنائے کہ پھر نماز ضائع ہونے کی طرف آپ بڑھ رہے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے ناظرین ایک چیز اور بھی ہے کہ ہم عام طور پر فرائض واجبات پڑھتے ہیں، کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ بس بمشکل فرائض پڑھ کے نکل جاتے ہیں، اور کچھ لوگ فرائض واجبات تو پڑھتے لیکن نوافل چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ناظرین یاد رکھیں کہ نوافل پڑھا کریں۔ مثال کے طور پر اب میں آپ سے کہوں کہ سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ، سنت مؤکدہ تعریف یہی کہ جس کی تاکید کی گئی ہو، غیر مؤکدہ جو حضور نبی کریم علیہ السلام نے کبھی پڑھی ہو کبھی چھوڑی ہو۔ ہمیں اس میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ سنت مؤکدہ یا غیر مؤکدہ، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ سنت کس کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے نا، تو ہمیں تاکیداً اسے پڑھنا چاہیے، اسے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اب ہم میں سے بہت سے لوگ دیکھیں زور کی نماز کی سنتیں تو پڑھتے ہیں کہ جی وہ سنت مؤکدہ ہے، فجر کی نماز اس میں بھی سنت مؤکدہ ہے، لیکن عصر کی نماز کی جو سنتیں غیر مؤکدہ ہیں وہ کتنے لوگ پڑھتے ہیں، ذرا آپ خود اپنے آپ سے پوچھ لیجئے۔ اسی طرح عشاء کی نماز کی جو 4 سنتیں جو فرائض سے پہلے پڑھی جاتی، کون پڑھتا ہے، سنت غیر مؤکدہ ہے، وہ تو ہمارا ذہن یہ بنا ہوا تھا بس چھوڑ دیں، کوئی مسئلہ تو نہیں، مواخذہ تو نہیں ہے، لیکن پڑھ لیا کریں۔ اس کا فائدہ کتنا ہے یہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ یا نوافل ہم چھوڑ دیتے ہیں، جیسے ظہر کے نوافل ہیں عام طور پر نہیں پڑھے جاتے، یعنی بالکل اخیر میں فرائض کے بعد 2 سنت پھر 2 نوافل نہیں پڑھے جاتے۔ اسی طرح مغرب کے نوافل بھی چھوڑ دیے جاتے ہیں، عشاء کے نوافل بھی چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ حالانکہ نوافل پڑھنا یہ قرب الہی کا ذریعہ ہے، فرائض واجبات تو آپ کی ڈیوٹی ہے، وہ تو کرنی ہی کرنی ہے۔ یاد رکھیں کہ ڈیوٹی پر بھی ریوارڈ ہوتا ہے اور پروموشنز ہوتی ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ جو آنکھوں کا تارا بنا جاتا ہے نا، جو محبوب بنا جاتا ہے، وہ آپ بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی ڈیوٹی کے جب ہم کام کرتے ہیں نا، تو پھر ادارے والے بھی قدر کرتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو اس سے تو کوئی لالچ ہی نہیں ہے، یہ تو ہمیشہ ادارے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور بغیر کسی لالچ کے کام کرتا ہے، اور اس کی ڈیوٹی نہیں بھی ہوتی پھر بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو میں اسی طریقے سے آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ فرائض واجبات اور ڈیوٹیز ہیں ہماری۔ جب ہم نوافل پڑھنے کی طرف آتے ہیں تو حدیث قدسی ہے نا، یتقرب عبدی الی بالنوافل، کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن بندے کے اعمال سے جس چیز کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہے۔ اگر نماز صحیح ہے تو وہ کامیاب اور کامران ہو گیا، اور اگر نماز فاسد ہے تو وہ ناکام اور نقصان زدہ ہو گیا۔ اگر اس کے فریضے میں کوئی کمی ہو
تو رب کریم فرمائے گا دیکھو میرے بندے کا کوئی نفل ہے، پھر فریضے میں جو کمی ہوگی اس کو نفل سے پورا کیا جائے گا، پھر اس کے باقی اعمال کا حساب بھی اسی طرح ہوگا۔ ناظرین، ابن عربی کہتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ احتمال ہے کہ اس کے فرائض کی تعداد میں جو کمی رہ گئی ہے وہ نوافل سے پوری کر دی جائے گی، اور یہ بھی احتمال ہے کہ فرائض کے خضوع اور خشوع میں جو کمی رہ گئی ہے وہ نوافل سے پوری کی جائے گی۔ تو یاد رکھیں ناظرین کہ جو پہلا قول یعنی جو یہ قول ہے کہ خشوع اور خضوع میں جو کمی رہ گئی ہے وہ نوافل سے پوری کی جائے گی، تو ناظرین و سامعین یہ کہا جاتا ہے کچھ علماء کے نزدیک پہلا قول جو ہے وہ راجح ہے کہ فرائض کی تعداد میں جو کمی رہ گئی ہے وہ نوافل سے پوری کر دی جائے گی، اور کچھ علماء کے نزدیک ناظرین یہ راجح ہے کہ جو اس کے خشوع اور خضوع میں کمی رہ گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نوافل کے ذریعے وہ پوری فرمائے گا۔ تو لہٰذا نوافل کو ادا کیا کریں ناظرین، یہ سنت موقدہ ہو غیر موقدہ ہو یہ ادا کیا کریں کہ خدا نخواستہ ہماری اوقات کیا ہے، ہم نمازیں بھی کس طرح پڑھتے ہیں، کس طریقے سے پڑھی جاتی ہیں، وہ آپ سب کے سامنے ہیں۔ تو ناظرین کل روز قیامت خدا نخواستہ فرائض میں واجبات میں کچھ کمی اگر رہ جائے گی تو نوافل کے ذریعے انشاءاللہ اللہ رب العالمین پوری فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد ناظرین آخر میں جو اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ یہاں پر آپ دیکھیں اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، کہ جنہوں نے نماز ضائع کی اور شہوات کی پیروی کی تو عنقریب انہیں غی میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ غی کیا ہے، شہوات کی اتباع کیا ہے ناظرین، یہ انشاءاللہ میں عرض کروں گا، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں، آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجئے نمبرز کو، جوائن کیجئے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ جی چکوال سے۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما نتنزل الا بامر ربک له ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک وما کان ربک نسیا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی فرمائیں، کہاں سے؟ راول پنڈی سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما نتنزل الا بامر ربک له ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک وما کان ربک نسیا۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صحیح سے جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما نتنزل الا بامر ربک له ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک وما کان ربک نسیا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ میں حیدرآباد سے علی ادھر بات کر رہا ہوں۔ جی حیدرآباد سے علی ادھر بات کر رہا ہوں۔ علی ادھر سنائیے بیٹا۔ آپ پڑھا دو۔ اب پڑھیں بیٹا، پڑھیں، میں سن رہا ہوں۔ بالکل نارمل پڑھیں بیٹا، نارمل پڑھیں، نارمل، بسم اللہ پڑھیں، نارمل پڑھیں۔ میں پڑھتا ہوں بیٹا، میرا پڑھنا ہی بہتر ہے، میں پڑھتا ہوں، آپ اسے دہرا لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما نتنزل الا بامر ربک إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا له ما بين أيدينا وما خلفنا وما خلفنا وما بين ذلك وما بين ذلك وما كان ربك نسيا
وما كان ربك نسيا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ میں حیدرآباد سے حسن. جی سنائیے بیٹا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما نتنزل الا بامر ربک له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. صحیح. وما خلفنا ہے، مجھے لگا کہ آپ نے کچھ اور پڑھا، باقی آپ نے خاصا بہتر پڑھا. تھوڑا سا اور اس کو سادہ انداز کر لیجئے، آپ کا پڑھنا مزید بہتر ہو جائے گا. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو وقت اختتام پذیر ہوا ناظرین. اور اس پروگرام کو آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر جو ہے وہ 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.arYQTV.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. اور یہ پروگرام یوٹیوب پر دیکھنا چاہیں تو ناظرین اس پروگرام کے نام کے ساتھ اور ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے. اس پروگرام سے مستفیض ہو، اور صرف خود مستفیض نہ ہو بلکہ اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.